اگر یہاں پر بات اگر سمجھنا ہو تو ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے، یار کی مرضی۔ اور اگر بندہ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے تو کبھی آدمی غمگین ہی نہیں ہوگا۔ خوبصورت موسم ہے، ہوائیں چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، کھنک کھنک کر کے ہوائیں چل رہی ہے، بارش بند ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب بارش بند ہوئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ بارش بند ہونے کے بعد جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو کوئی گرم گرم مشروب آدمی کو بہت یاد آتا ہے، جیسے ہم لوگ آج کل چائے، قہوہ، کافی وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ایک دیوانہ، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، ایک دیوانہ نکلا۔ تو کسی بندے کو اس کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ ایک بندہ گرم گرم دودھ بیچ رہا تھا، اس نے گرم دودھ نکالا اور اس دیوانے کو پلا دی۔ دیوانے نے جیسی گرم دودھ پیا ٹھنڈے موسم میں، بالکل اس کی طبیعت بحال ہو گئی اور نہال ہو گئی، اور اپنی دھن میں جب وہ چلنے لگا تو چلتے چلتے، کیونکہ بارش ہوئی تھی، گڑھا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ کا ماحول تھا، ایک دوست اپنے دوست کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیوانہ اپنی مستی میں چل رہا تھا، گڑھے میں اس کا پیر چلا گیا، چھپاک کی آواز آئی، کیچڑ اڑا، اور جو دوست باہوں میں باہیں ڈال کر دوسرے دوست کے بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت کپڑوں پر وہ کیچڑ جا لگا۔ دوسرے دوست کو برداشت نہیں ہوا، اس نے زوردار تماچا مارا۔ جیسی تماچا مارا تو دیوانے نے آسمان کی طرف رک کر کے ہنسا، کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں تو دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کیا شان ہے تیری۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے تو سارا معاملہ ادھر سونپ دیا۔ ہمیں کیا، ہم تو بندے ہیں، گال بھی اپنا نہیں ہے۔ جب گال بھی اپنا نہیں، دل بھی اپنا نہیں، زبان بھی اپنی نہیں، ہم خود اپنے نہیں، تب گال پہ لگنے کا ٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی اپنی طبیعت ہم بنا لینا ایسا کہ اپنا ہے کیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بس آگے بڑھا۔ یہ دوسرا دوست جب وہ خون کی الٹی کرنے لگا جس نے مارا تھا، اور بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ ایک اللہ کے ولی کے پاس لے گئے، کہا اس کی خون کی الٹی اس وقت تک بند نہیں ہوگی، بتاؤ اس نے ان دنوں میں کیا کیا ہے اور کس حادثے کے بعد اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی۔ لوگوں نے بہت غور کیا، آخر کر وہ دیوانے والی بات کی، کہا اس دیوانے کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو۔ یہ سارا قصہ دیوانے کا ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا بھائی تم نے جو بد دعا دی تھی اب اس کے لیے دعا کر دو۔ اس دیوانے نے کہا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں، میں نے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے بس اتنا کہا تھا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں۔ البتہ بات اتنی ہے کہ میرے پیر سے کیچڑ اس کے دوست کے کپڑوں پہ لگا تو اس کی محبت کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اس نے مجھے مارا، اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے دوست کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے میرے یار نے جو ہے اس کو خون کی الٹیاں کروا دی۔ اب معافی مجھ سے نہ مانگی جائے، معافی میرے یار سے مانگی جائے، اس لیے کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ دو محبوں کا اختلاف ہے۔ اس کے یار کے کپڑوں پر میری وجہ سے کیچڑ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، اور مجھے اس نے مارا تو میرے یار کو جلال آ گیا، اس لیے میرے یار سے معافی مانگی جائے۔